اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علی سیدۃ نساء العالمین۔ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہادت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم انگیز موقع پر آپ سب کی خدمت میں اور امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بشریت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی احسان مند ہے، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جس طرح سے انسانیت پر اسلام، قرآن، انبیاء خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے، اسی طرح تمام انسانیت پر شہزادی کونین کا احسان ہے، اور روز بروز اسلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معنویت کا نور زیادہ واضح ہوتا جائے گا اور بشریت اس کو واضح طور پر محسوس کرے گی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جو دوسرے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور وہ ہے ان کا روحانی پہلو۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو اس کا مطلب نکلتا ہے کنیکشن ود دا ان سین ورلڈ، یعنی وہ دنیا جو عام طور پر نہیں دیکھی جا سکتی، اس سے ایک کنیکشن۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ بی بی فاطمہ دختر رسول اللہ محدثہ تھی جبکہ وہ پیغمبر نہیں تھی۔ پہلے تو یہ بیان کر دیا جائے کہ اس کانٹیکسٹ میں محدثہ کا کیا مطلب ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملائکہ زمین پر تشریف لایا کرتے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جس طرح کے ملائکہ بی بی مریم سے کلام کیا کرتے تھے، اور یہ گفتگو ون سائیڈڈ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسی طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ملائکہ سے گفتگو کیا کرتی۔ یہاں اس بات کو کلیئر کر دیا جائے کہ وحی کا سلسلہ بعد از رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقطع ہو گیا، اور یہاں امام علیہ السلام بھی اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ لیسا نبیہ، یعنی وہ نبی نہیں تھی، لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہائیسٹ لیول آف کیپیسٹی رکھتی تھیں کہ گفتگو کر سکیں اس ان سین ورلڈ سے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور قرآن کی روح سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس لیول تک پہنچنے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی۔ اسی طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ملائکہ آیا اور جایا کرتے تھے، اور یہی محدثہ کا مطلب ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہمیں حضرت عائشہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں جب کبھی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی، لیکن جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوتی تھی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے اور بی بی فاطمہ زہرا کا ہاتھ چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، یعنی اولین و آخرین تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔
یہ جو بھی شرف و فضیلت ہم نے یہاں بیان کیا، اس کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ یقیناً ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خود کو اس عظیم بیوی سے منسوب کرنے کے لائق بنائیں۔ آپ ہماری مادر گرامی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خاندان پیغمبر اعظم سے منسوب کرنے کے لائق بنائیں۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن بیوی کی کنیز فضہ بننا آسان نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا قمبر بننا مشکل کام ہے۔ سلمان منا اہل البیت کی منزل تک پہنچنا دشوار ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ہمیں اس کے لیے عمل، قربانی، ایثار، فرما برداری اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بہت مختصر عمر میں ان فضیلتوں کو حاصل کیا۔ کیا ہم نہیں کہتے کہ آپ اب اتنی عبادت کیا کرتی تھیں کہ پیروں پر ورم آ گیا تھا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں میں خدا کی محبت میں اضافہ کریں اور ایسے اعمال کی تلاش میں رہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال یقیناً مل جائیں گے جس کی وجہ سے ہم قربت خدا پیدا کر سکیں۔ جہاں ہم نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا ذکر کیا، یہاں مناسب ہوگا کہ ذکر کریں ایک اور شخصیت کا۔ کیسی شرف اور بزرگی والی اور کیسی پاک و پاکیزہ ہوگی وہ ماں کہ جس نے اس الہی شخصیت، اس ڈیوائن پرسنالٹی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان بلند ترین درجات پر فائز تھیں، اور ان کا ایثار اور قربانی کا ایسا لیول تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے انہوں نے مال، متاع اور وہ حیثیت جو ان کی اس معاشرے میں تھی سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر بعد میں وہ ملکۃ العرب جن کا سامان تجارت تو کی ایک قدار پہ لادا جاتا تھا، ہمیں 3 سال تک شیب ابی طالب میں نظر آتی ہیں، جہاں نہ غذا تھی نہ پانی تھا، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا جاتا تھا۔ اس طرح کے ایثار کا جذبہ رکھنے والی پاک و طیب خاتون ہی یہ اہم ذمہ داری اٹھا سکتی تھی کہ وہ ماں بنے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد کی بہترین تربیت کرنا مقصود ہو تو پہلے ماں کو تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے۔ اس تربیت کی لائیو ایگزامپل آج ہمیں فلسطین میں نظر آتی ہے۔ کیسی صبر و استقامت والی مائیں ہیں، کیسے دلیر تربیت یافتہ بچے ہیں کہ غزہ کی عمارتوں کے ملبے پہ کھڑے ہوگی، ملبے پہ کھڑے ہو کے قرآن سے پناہ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جاں کنی کے عالم میں ایک بچہ ہے اور دوسرا اس کو کلمہ شہادت پڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہیں سورہ حمد سے پناہ لی جا رہی ہے تو کہیں حسبی اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اور کہیں یہ صدا بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ماؤں کی تربیت ہی تو ہے۔ ایسی ویڈیوز کہ ہم اور آپ سے دیکھی نہیں جا رہی اور وہ فلسطینی اس ریالٹی کو فیس کر رہے ہیں۔ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ درد محسوس نہیں کرتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یقیناً ان کا ایمان مضبوط ہے، اور یہی اس کی وجہ ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ جب بھی غزہ جنگ کی بات کی جائے، فلسطینیوں کے صبر و استقامت کو ضرور بیان کیا جائے۔ ایک لیبنیز خاتون کی ویڈیو نظر سے گزری جس میں وہ یہ بتا رہی ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے اس کی گاڑی پہ ایسا حملہ کیا کہ اس کی تینوں بیٹیاں شہید ہو گئیں۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ وہ خاتون اپنی بچیوں کے بارے میں کیا ان کا روٹین یا ان کو کس طرح یاد کر رہی ہے وہ سب بیان کر رہی ہے، تو یہاں وہ بیان کرنا مقصد نہیں۔
یہاں یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اس کے چہرے پر جو سکون نظر آ رہا تھا، جس اطمینان سے وہ انٹرویو دے رہی تھی، وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کی شکل آج بھی اور وہ تصویر آج بھی نگاہوں کے سامنے سے ہٹتی نہیں۔ آج 70 روز ہو چکے ہیں اور اس جنگ میں 19,000 سے زائد شہادتیں ہو گئی ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ یہ ظلم اور بربریت دیکھ کر جب ہم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی یہ امت ہے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بی زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی امت کو اس حال میں دیکھتی ہوں گی تو کتنی غمزدہ ہوتی ہوں گی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر مظالم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس ظلم و ستم کی ابتدا کم سنی کے عالم سے ہی ہو گئی تھی، جب آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں وقت گزارا۔ اس کے بعد جب تبلیغ اسلام کا مرحلہ شروع ہوا، تو بھی آپ ہمیں رسالت کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی نظر آتی، کہیں بابا کے زخموں کو اور کہیں کوڑا کرکٹ کو صاف کر رہی ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ولایت کا دفاع کرتی ہیں۔ ہمیں کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی کی بیعت کی ہو۔ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو پھر آپ کا امام کون تھا؟ آپ حتماً حضرت علی علیہ السلام کو اپنا امام مانتی تھی۔ والد گرامی کی رحلت کے بعد تو آپ کے مصائب کی انتہا ہو گئی۔ وہ در جہاں جس کو مختلف الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی وہاں ملائکہ کا آنا جانا تھا، اس در کو جلا دیا گیا۔ آپ اس در اور دیوار کے بیچ میں کچل دی گئی۔ مشکل ترین حالات میں بھی جب آپ نے دیکھا کہ اسلام کی بنیادیں ہل رہی ہیں، تو آپ ولایت کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں کے گھروں پر جا کر ان کے دروازوں پر دستک دیتی اور اعلان غدیر قم کی یاد دہانی کراتی۔ کبھی مسجد میں خطبہ فدق دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن امت مسلمہ نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور قبر کا نشان بھی پوشیدہ رکھا جائے۔ افسوس، مسلمانوں کو خاتون جنت کی قبر کا پتہ نہ ہو۔ اے مادر گرامی، رب کائنات کو آپ کے مصائب کا واسطہ دیتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ساتھ ہی بیت المقدس کی آزادی اور شہدائے راہ حق کے درجات میں بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ آمین الہی آمین۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وائی سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فتمتعہ فیہا طویل برحمتک یا ارحم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔